اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی۔ آج ہم اپنا ہفت روزہ آ، جو قرآن کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پھر حسن جمیل بھائی تھوڑے ٹریول میں ہیں تو ان کا انٹرنیٹ سٹیبل نہیں ہے، تو ہم اسی طرح سے جیسے پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کیا تھا کہ میں ترجمہ تلاوت اور ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر منصور صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ تفسیر اور اپنا ایک علمی جائزہ اس پہ ہم لوگوں کو مفید کرے، مستفید کرے اس سے۔ اور تو پھر آج شروع کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده في فيأوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما أم يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جی آپ سامنے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ کی نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنی جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اس کے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کی ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم اس سے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے پھر اس میثاق کو یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کے باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اور اگر اس خیال میں سچے ہو تو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کی اقتدا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس کے معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے جی آج کا
قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 کی کا تلاوت اور ترجمہ۔ اس کے بعد میں اسحاق منصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا ایک تفسیر اور اس کا علمی جائزہ پیش کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من جاء رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حسب معمول آج بھی اسلامک سرکل آف ملائیشیا کے تحت قرآن کلاس ہو رہی ہے اور سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہمارے پیش نظر ہے۔ آج محترم ڈاکٹر سید حسن جمیل بھائی سفر میں ہیں، اس لیے درس کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس 11ویں رکوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ درس شروع کرنے سے پہلے رات ہم نے محترم جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطاب سنا تھا۔ ان کا وہ خطاب بہت ہی لاجواب تھا، انتہائی پر اثر تھا، رقت آمیز تھا۔ میں تمام ناظرین سے اور سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ معراج بھائی کی خطاب کو وہ ضرور سنیں۔ اس ربیع الاول میں جو پیغام ہم سب کے لیے ہے وہ معراج بھائی نے وہ انتہائی مؤثر انداز میں، بہت ہی جامع انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہترین اجر اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صاحب کو بھی عطا فرمائے اور ان تمام دوستوں کو بھی عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کے اس خطاب کا بندوبست کیا تھا۔ آج کا درس بھی حسب معمول بنی اسرائیلی کے حوالے سے ہے۔ یہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 87 سے لے کے 96 تک آیات کا ترجمہ اور تلاوت آپ سن چکے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء علیہ السلام بھیجے، لیکن بنی اسرائیل میں جہاں بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے وہاں بڑے بڑے فاسق اور فجار اور نافرمان لوگ بھی پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ایسے نافرمان لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو خود قتل کیا یا قتل کروا دیا۔ اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 40 کے قریب انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، جن میں سے نمایاں ترین نام جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروانے کا پورا منصوبہ بنایا تھا، پورے کی پوری پلاننگ کی تھی بادشاہ کے ساتھ مل کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو بچا لیا۔ تو بہرحال وہ اپنی حد تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھانے کا پورا سلسلہ کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، پے در پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے خاندان سے وہ واقف تھے، ان کے گھرانے سے وہ واقف تھے، سب چیزیں تھیں ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ ان کے خلاف وہ سازشوں میں شریک ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پہ چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہاں پر یہ بات عمومی طور پہ یہ بات کہی، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سرکشی، نافرمانی اور حتیٰ کہ ان کے قتل کی سازشیں کیوں کرتے تھے؟
اس کی وجہ بیان کی جا رہی کہ بما لا تہوی انفسکم، کہ یہ انبیاء علیہ السلام وہ چیز لے کر آتے تھے جو تمہاری خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ تم چاہتے تھے کہ تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرو، اپنی منمانی کرو، حلال حرام جو بھی تمہارا دل چاہے وہ تم کر گزرو۔ مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے، ہماری تفاسیر میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے یہ بات، کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور توریت کے مطابق بھتیجی سے شادی کرنا حرام تھا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ممبر پہ یہ بات کہی کہ بادشاہ کا یہ ارادہ صاحب قطع کلام کی کافی آپ تو محل میرے کے نیٹ اندر پسند ہے۔ شراب کی محفل سجائی گئی، اور وہاں پہ بادشاہ جو ہے جب نشے میں مست ہو گیا تو اس نے کہا کہ مانگو، اس لڑکی سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو حضرت یحییٰ کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا، اور اس کا سر جو ہے اس لڑکی کو پیش کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بنی اسرائیل، اور اسی آ گیا طرح سے ابھی کا کیا حال ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نہیں ہے، کو ڈال دو نا، ڈال لے گا، ڈال دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ یہ ہمارے جو دوست درمیان میں بات کر رہے ہیں وہ اپنا جو ہے مائک کو آف کر لیں، تاکہ ان کی آوازیں یہاں پہ درس کے دوران نہ آتی رہیں۔ جی میں نے ان کو میوٹ کر دیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آرے سے چیرا گیا، اور پھر آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ سلوک انہوں نے کیا، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی بادشاہ سے جا کر، اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، اور یہ علماء یہود نے جا کے جو ہے ہیروڈیٹس کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ اس میں علماء یہود کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ رسول وہ چیز لے کر آتا تھا جو کہ تمہاری خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہوتی۔ تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے تھے، تم چاہتے تھے کہ ہم سودی کاروبار کریں، ہم حرام کا کاروبار کریں، ہم عیاشی کریں، ہم عریانی کریں، ہم جو چاہے ہمارا دل ہم کرتے رہیں، ہم ناچ گانے کے پروگرام کرتے رہیں، ہم جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں، ہم نمازوں کو ضائع کریں، ہم حقوق کو ضائع کریں، ہم لوگوں کے حقوق کھا جائیں، لوگوں کی زمینیں ضبط کر جائیں، بچوں کے حقوق کو ضبط کر جائیں، بچیوں کے حقوق کو ہم ضبط کر جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو قرآن مجید میں انسانوں کی اس کمزوری کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ میں صرف آخری پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کہا گیا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی اس صورت کے اندر خلاصے کے طور پر ان دو آیات کے اندر دنیا کے اندر دونوں قسم کے انسانوں کا تجزیہ پیش کر دیا گیا ہے، بڑا جامع قسم کا، مختصر بریفلی بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ مختصراً بات یہ ہے کہ جس نے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا، تو وہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ آثر الحیات الدنیا، کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انجوائے کرنا ہے، دنیا کے فائدے اٹھانے ہیں۔ آخرت آج
آج کیا ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. اب تو آخرت سے انسان جب غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. اور یہاں پہ عمومی طور پر، اس میں عمومی طور پر یہ بات کہی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں مسلمانوں کو بھی اس سلسلے کے اندر خبردار کیا ہے کہ دیکھو، تم اپنی خواہشات نفس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع کر دو، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. تو یہاں پر یہ بات کہی کہ فَأَمَّا مَن طغى، طغا جو ہے چل جانا. پانی جب یعنی دریا سے باہر نکل آتا ہے، نہر سے باہر نکل آتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے طغیانی، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انسان جب اپنی حدوں کو پار کر جائے، اپنی حدوں کو پھلانگ جائے، تو یہ طغا ہے. کہ انسان جب اللہ سے بغاوت کی روش اختیار کرے، نافرمانی کی روش اختیار کرے، تو کہا کہ یہ نافرمانی کی روش انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی اس وقت تو مجھے فائدہ مل رہا ہے، سود سے مجھے جو ہے کروڑوں کی آمدنی ہو رہی ہے، ملاوٹ سے مجھے جو ہے لاکھوں کی آمدنی ہو رہی ہے، جھوٹ بولنے سے میں کما رہا ہوں، میری سیاست چل رہی ہے، میں صدر بن گیا ہوں، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں نے ایک زمین ہتھیا لی ہے، میں نے کاروبار ہتھیا لیا ہے، میں نے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا ہے، میں لوگوں کا لیڈر بن گیا ہوں، میں لوگوں کا مذہبی لیڈر بن گیا ہوں، میں لوگوں کا سیاسی لیڈر بن گیا ہوں. یعنی مکر و فریب، جھوٹ، دغا بازی، یہ تمام چیزیں وہ اختیار کرتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. وہ صرف یہ چیزیں اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو بنانا چاہتا ہے. تو اس کے یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہیم، بدترین عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا. اور کہا کہ البتہ وہ شخص کہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے. بڑے جامع الفاظ ہیں اس صورت کے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور کہا کہ جس کو اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار، اپنے مالک اور اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن حساب دینا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب دیا جائے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب دیا جائے گا، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. آپ دیکھیے کتنے جامع الفاظ ہیں کہ سب چیزوں کی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس عمر میں کبھی کبھی میرے ذہن کے اندر بچپن کے خیالات آتے ہیں، یادیں آتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو چل رہی ہے. وہ ساری باتیں آنکھوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب انسانوں نے یہ ریکارڈنگ کا سارا سسٹم بنا لیا ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا، کسی کی مدد کر دی، کسی سے اچھی بات کہہ دی، خاموشی سے کسی کو کچھ دے دیا، اپنے بھائی کو دے دیا، اپنی بہن کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے پڑوسیوں کو دے دیا، کسی طرح سے بھی اس کی مدد کر دی اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مجھے اس صحابی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک میرا مہمان ہے، اس کو کون اپنے گھر لے جائے گا؟ تو آپ کو یاد ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا. وہ صحابی اس مہمان کو لے جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آج ہمارے گھر آیا ہے. بیوی کہتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے بچوں کے لیے.
اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بیوی یہ بات کہتی ہے کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ بچوں کو سلا دیتی ہوں، چراغ کو بجھا دیتی ہوں، اور آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا تاکہ مہمان کو یہ زحمت نہ ہو، اس پر گرا نہ گزرے کہ آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیے گا، اور یہ جو تھوڑا سا کھانا ہے یہ مہمان کو کھلا دیجیے گا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی میزبانی کی، اس کی خدمت کی، اور جب دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اے میرے صحابی، تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ لوگ خود فقر و فاقے سے ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہمیں صحابہ کرام کے ملتے ہیں، میدان جنگ کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ خود تلواروں کے زخم سے تڑپ رہے ہیں، پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والے ساتھی کو پانی پلا دیا جائے۔ تو یہ ایثار اس ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ اما من خاف مقام ربہ، کہ جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور ڈاکٹر معراج الحسن گیلانی مرحوم کی کتاب النبی الخاتم کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور جو ہے وہ دل کا دور ہے۔ اصل میں بے شمار مفسرین نے بھی اس بات کو لکھا ہے، فقہاء نے بھی لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ مکے کے اندر ایمان کی تربیت کی گئی، کہ جب ایمان انسان کا کامل ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کے لیے ہر نیک کام کے اندر اس کو دل لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو نماز کی بھی علاوت محسوس ہوتی ہے، صدقے کی بھی علاوت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ کے اندر جو وہ پسینہ بہاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی قوتیں لگاتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنے وسائل لگاتا ہے، اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے، لیکن اس کو اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ اس پر کبھی پشیمان نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کو اس پر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نقصان کا سودا کیا ہے، اس لیے کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اس لیے مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو بات کہی ہے وہ احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، بے شمار احادیث میں، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہاں پہ مختلف انداز میں جو ان کی خامیاں، خرابیاں، سازشیں، نافرمانیاں، بغاوتیں اور عداوتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان صحیح نہیں تھا، اس کے اندر بے شمار قسم کی خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں پیدا ہو۔ تو بنی اسرائیل کی یہ مثال بیان کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی 20 صدیوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اور ہماری بھی 14 صدیاں گزر گئی۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی بھی پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، ہمارے بعض اسکالرز، بعض علماء کرام، بعض مقررین اس کا تفصیلی مطالعہ کریں اور امت کو بتائیں، پن پوائنٹڈلی بتائیں کہ کہاں کہاں بنی اسرائیل نے کوتاہی کی، کہاں کہاں انہوں نے سازشیں کی، کہاں کہاں انہوں نے بغاوتیں کی،
کس کس طرح سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تاکہ آج امت ان تمام گناہوں سے بچ سکے، اور کس کس طرح سے ان نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کی اس پوری تاریخ کے اندر بار بار ان کو بدترین قسم کا عذاب دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھی اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس مطالعے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ میں جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، اور جن تک یہ ریکارڈ پہنچے، کہ جو اگر مطالعے کی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس موضوع پہ ضرور مطالعہ کریں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر آئے، اور کتنے پیغمبروں کی انہوں نے اطاعت کی، اور کتنے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اور کیوں قتل کیا، اور کتنی بار اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو یہ احساس رہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان بالآخرہ۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دین کے بارے میں تو بے شمار باتیں بتائی ہیں، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو اس پر۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہاں پہ یہ بات کہی گئی رسول بما لا، یعنی بھی ہوا سے خواہشات نفس، ہوا کے لفظی معنی گرنا، پستی میں جانا۔ یہ ہوا جو ہے اس کے معنی ہے خواہشات نفس، اور اس کے لغوی معنی ہے گرنا، پستی میں جانا، حاویہ گڑے کو کہتے ہیں اسی لیے۔ اور یہاں پہ عن الہوا کہ جس نے اپنے نفس کو گرنے سے بچا لیا، پستی میں جانے سے بچا لیا، گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ اس آیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جب انسان خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقام کو بھول جاتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ جو انسان کو بلند ترین مقام دیا گیا ہے، خلافت کا مقام، اس دنیا پر، اس دنیا کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، یہ بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی تمام بڑی بڑی چیزوں، بڑے بڑے سیاروں، آج سائنس کی دنیا میں اپنے پوتے کی کتاب دیکھ رہا تھا کہ زمین سے لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں کہ جن تک سائنسدان ابھی تک پہنچ بھی نہیں سکے۔ بڑے بڑے سیارے، زمین سے ہزاروں گنا بڑے سیارے موجود ہیں۔ تو کہا کہ یہ تمام ان سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ اس کائنات کی خلافت کون کرے گا، خلافت کی ذمہ داری کس کو دی جائے۔ تو کہا کہ یہ صلاحیت، یہ قوت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی رکھی ہے۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ سب نے اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ خلافت کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو یہاں پر صرف میں نے اشارتاً یہ بات کہی ہے تو سب نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور یہ خلافت کی ذمہ داری انسان نے اٹھا لی کہ یہ شرف مجھے دیا جائے، یعنی یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بخشا۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر اللہ کے خلیفے کے طور پہ کام کر سکتا ہے، نائب کے طور پہ کام کر سکتا ہے۔ کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنے مادی علوم ہیں،
آپ دیکھیں کہ اس میں بھی انسان نے دنیا کو بہت زیادہ ترقی دی ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں دنیا کیا تھی اور آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن دوسری طرف انسان کو یہ بات کہی گئی کہ علوم نبوت کے اندر تمہیں وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ کا رسول تمہیں بتائے. تمہیں اپنی عقل، اپنی سمجھ، فہم اور فراست اور تجربات سے اس بات کو اخذ کرنا ہے کہ ان معاملات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. تمہیں اس سے کہیں تجاوز نہیں کرنا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ جب دنیا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، خواہشات نفس اس کے پیش نظر، استکبر تم، کہ انسان کبر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی کوئی چیز ہوں، میرے اندر تو بڑی صلاحیتیں ہیں، میری عقل تو بہت زیادہ ہے، میں تو بہت بڑا دانشور ہوں، بہت بڑا سائنسدان ہوں، میں بہت بڑا فلسفی ہوں. اور پھر وہ اس تکبر کے اندر، وہ تکبر اس کی سائنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے اقتدار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی پست اخلاقی بے شمار برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ تکبر. استکبر تم فریقاً کذبتم، تو انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو تم نے جھٹلا دیا. تم نے کہا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام یہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں. وہ فریقاً تقتلون، اور انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء علیہ السلام کو تم نے قتل کر دیا. یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کہی جا رہی. لیکن آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تاریخ کو آپ دیکھیے کہ اس تاریخ میں بھی بے شمار ایسے مواقع آپ کو ملیں گے. آپ جائزہ لیجئے، سید ابو العلا مودودی مرحوم کی کتاب تجدید و احیاء دین کو پڑھیے، سید ابو الحسن علی ندوی مرحوم کی کتاب تاریخ دعوت و عصیبت کو آپ پڑھیے، اور بے شمار علماء کرام نے ہماری کتابیں لکھی ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیے، تو آپ کو مسلمانوں کے ہر دور کے اندر یہ بات ملے گی کہ بہت سارے مسلمین، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے دین اعظام، اولیاء، جن کی نے مسلمان بادشاہ اور ان میں سے بعض لوگوں کو قتل بھی آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس زبان خود سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، پلٹ کر آئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیں. اور کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ جو نافرمانی کرتے تھے بنی اسرائیل، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو ہدایت مل گئی ہے، اب ہمیں زکریا علیہ السلام کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یحییٰ علیہ السلام کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم قانونی مشگافیاں نہ کرو، تم حجت بازیاں نہ کرو، بلکہ تم تزکیہ کرو، اپنا تقوی کی روش کو اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش کو اختیار کرو. تو کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. قالوا قلوبنا غلف، غلف جو ہے اردو میں بھی غلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. غلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. تکیے کا غلاف ہوتا ہے کہ تکیہ جو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو تکیہ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ہمارے دل بھی غلاف کے اندر ہیں، ہم کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کا ایک ترجمہ یہ کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، کہ ہمیں جو کچھ آباء و اجداد سے ملا ہے، انا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، کہ جو دین ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے ہم تو اسی پہ رہیں گے
اور یہود کے اندر یہ بات تو بہت ہی بدترین انداز کے اندر پائی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی روش کو اختیار کیا۔ اور اس کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یہ سب روش انہوں نے کیوں اختیار کی تھی، کہ ان کے دل محفوظ نہیں تھے، ان کے دل غلاف میں نہیں تھے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ انہوں نے جو کفر کی روش اختیار کی تھی، ناشکری کی روش اختیار کی تھی، نافرمانی کی روش اختیار کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ یہ اہل کتاب اہل مدینہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، اور وہ پیغمبر جب آئے گا تو ہم دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن کہا کہ وہ پیغمبر جب آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بشارت جو ہے توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندوؤں کی بے شمار کتابوں سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کے حوالے بھی دیتے ہیں براہ راست، اور بھی ہمارے بہت سارے اسکالرز اور دانشورز نے ان کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ ان تمام لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ اور حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت صفیہ جو کہ حی بن اخطب یہودی کی صاحبزادی تھیں، اور غزوہ خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اندر وہ شامل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتبہ اور مقام دیا اور اپنی ازواج کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ تو وہ بیان کرتی ہیں، ان کی یہ روایت ہے کہ میرے ایمان لانے سے پہلے مدینے میں ایک دن میرے چچا میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ وہ مسیح صاحب آپ میوٹ ہیں۔ اب ہو گیا، اب صحیح آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل اب آ رہی ہے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ٹھیک ہے ہے آپ کی ٹھیک آواز۔ ہے ٹھیک۔ تو اس آیت کے حوالے سے، یہ آیت نمبر 89 ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جو کہ یہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ جو ہے وہ تو حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت صفیہ جو تھیں وہ حی بن اخطب کی بیٹی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ایک دن میرے چچا میرے والد کے پاس آئے، اور دونوں بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے تو والد نے چچا سے پوچھا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میرے چچا نے کہا کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔
تو پھر میرے والد نے کہا کہ پھر کیا ہم ان کی اطاعت کر لیں؟ تو کہا کہ نہیں، میری جب تک میری جان میں جان ہے میں مرتے دم تک ان کی مخالفت کروں گا، اس لیے کہ یہ اس قوم کے اندر آئے ہیں، یہ ہماری قوم کے اندر نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اچھی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے ایک انسان اپنے بچوں کو جانتا ہے، اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی آبا پرستی کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس رکوع کے حوالے سے چند ہی آیات کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اخیر میں چند باتیں جو ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بار بار ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا موضوع آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل جو کہ مکے میں آ کر آباد ہوئے اور جس سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق جس سے کہ بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ چلتا ہے۔ ان سے پھر حضرت یعقوب ہیں، یہ کنعان کے اندر تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ پھر حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، ان 4 بیویوں سے جو بچے ہوئے ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے۔ تو ان میں پھر پیغمبروں کے اندر جو ہے جو ترتیب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 400 سال تک مصر آزاد رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، یعنی بنی اسرائیل وہاں پہ آزادی کے ساتھ یعنی مصر کے اندر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 80-90 سال پہلے ان پر غلامی مسلط ہو گئی، اور پھر 1446 قبل مسیح میں ان کو نجات ملی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر یعنی 1800 سال تک، 1800 سال تک کا عرصہ ہے، یعنی 1446 قبل مسیح تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ لوگ غلام رہے۔ صحرا میں پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ یہ تقریباً یعنی بیت المقدس سے پہلے تقریباً 400 سال تک صحرا کے اندر ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور صحرا سینا کے اندر یہ صحرا نوردی کرتے رہے۔ تو ان کے قضات وہاں پر ان پر حکومت کرتے تھے اور اللہ کے دین کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت کے اندر بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام آتے ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین حضرت الیسع ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی بنتے ہیں اور بادشاہ بھی بنتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یعنی بنی اسرائیل کی بادشاہت جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی اس فلسطین اور اس طرف کا جو پورا علاقہ ہے اس میں ایک ریاست جو وہ اسرائیل کہلاتی ہے اور دوسری ریاست جو ہے وہ یہودا کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے یہاں جو پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان میں جو بادشاہ بنے ان میں سے پہلا بادشاہ جو ہے وہ طالوت ہے، جس کو شاؤل بھی کہا جاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی 40 سال تک حکومت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ رہبعام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہوئے، اور ان کے دور کے اندر جو ہے پھر سلطنت تقسیم ہو گئی۔ پھر بادشاہ حزقیہ نیک بادشاہ تھے، پھر بادشاہ یوشیا جنہوں نے تورات کو زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 586 قبل مسیح میں
وقت نصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا، تباہ کر دیا، اور 70 سال تک بنی اسرائیل اس کی غلامی کے اندر رہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو آزادی دلوائی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی، اور پھر رومی دور آتا ہے، ہیروڈیٹس کا دور آتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، کیونکہ میں نے تفصیل پیش کر دی، اب میں تھوڑی سی تفصیل یعنی ان کے وہ 12 قبائل کے حوالے سے بھی رکھ دیتا ہوں، تاکہ ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے سامعین میں سے جو بھی اس پر جو ہے تحقیقی طور پر، تفصیلی طور پر مطالعہ کرنا چاہیں مطالعہ کریں، اور ہمیں یہاں پہ گروپ کے اندر بھی شیئر کریں، ویڈیو میں، آڈیو میں۔ حضرت یعنی 12 قبائل جن کا ذکر آتا ہے نا، اسنتا عشرتا آئینن کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تو 12 قبیلے تھے اس وقت ان کے، جبکہ وہ سینا میں گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی جو تھی لیا تھی، ان سے 6 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام تھا یہودا، دوسرے بیٹے کا نام تھا روبین، تیسرے بیٹے کا نام تھا شمون، چوتھے بیٹے کا نام تھا لاوی، پانچویں بیٹے کا نام تھا یشاکر، اور چھٹے بیٹے کا نام تھا زبولون۔ دوسری بیوی راہیل تھی، اس سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تیسری بیوی کا نام زلفا تھا، اس سے بھی 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا جات گاڈ، اور دوسرے کا نام تھا ایشر، ASHER۔ چوتھی بیوی بلہا سے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی، NFTAA۔ تھوڑی بہت سرسری سی تفصیل بنی اسرائیل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب 1 گھنٹہ پورا ہوا چاہتا ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں رکھنے کے لیے تو رکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے میں صرف ربیع الاول کے حوالے سے ایک حدیث رکھ کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے شمار معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 22,386 ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے حسن کہا ہے، حدیث یعنی ضعیف نہیں کہا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ لخاتم النبیین، کہ میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین ہوں، وَإِنَّ آدَمَ لَمَنْجَلِدٌ فِي میں تھے، وصل آپ کو بتاؤں گا، وَدعوت ابی ابراہیم، اور میں اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا امی، اور میری ماں کا میں خواب ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے واعظین اور مقررین بے شمار جو ہیں اسرائیلیات اور موضوع احادیث بیان کرتے ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح احادیث میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ اس سے صرف انہی کو بیان کیا جائے تو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر مصطفی۔ اچھا حاضرین، جن لوگوں نے جوائن کیا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مصطفی آپ سے درخواست ہے کہ دعا سے اس کے محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ تمام حضرات جو ہیں سامعین اور ناظرین درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة یا الہ العالمین. قیامت کے دن ہمیں ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہماری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کاروبار میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یہ جتنے لوگ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اس قرآن کی کلاس کے اندر شریک ہیں، یا اللہ ہم سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہم آمین سب کو قرآن کا نور عطا فرما. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں، اولاد کی اولاد میں یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما یا الہ آمین العالمین یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. مہینے کے اندر آزادی عطا کیے یا اللہ کی ہمیں قدر عطا فرما. یا اللہ اس آزادی کی ہمیں قدر عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حکم الحاکمین. ہمیں اپنا ذکر عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما یا الہ العالمین. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنا دیجیے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بیمار ہیں یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ، چھوٹی بیماری بڑی بیماری یا اللہ، تمام بیماریوں سے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین. ہمارے بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں کی جتنی دعائیں ہیں یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبناته وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر جی. بہت شکریہ سب حضرات کا جوائن کرنے کا. تو ہم آج کے سیشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، اللہ حافظ. وعلیکم السلام، اللہ حافظ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین.